آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں مظفر غزالی. بھارت میں جب بھی تعلیم کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی تعلیم، تو پہلا نام سر سید احمد خان کا سامنے آتا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کے خوابوں کی تعبیر ہے. 17 اکتوبر کو سر سید کی یوم پیدائش پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں سر سید ڈے مناتے ہیں. اس موقع پر سر سید کے مشن کو، ان کی تعلیمی کارکردگی کو، ان کے کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے. 29 اکتوبر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. گیارہ نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم ولادت ہے. اس دن کو بھارت میں یوم تعلیم یا ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. آئیے الیاس ملک صاحب سے اس پوری تعلیمی تحریک اور سر سید احمد خان کے تعلیم مشن کے بارے میں اور تفصیل سے جانتے ہیں. الیاس صاحب، آپ نے جامعہ ملیہ سے تعلیم حاصل کی اور آپ علی گڑھ تحریک سے بہت قریب سے وابستہ رہے. نہ صرف وابستہ رہے بلکہ آپ سر سید کے کاموں کو، ان کے کارنامے کو اور ان کی تعلیمی تحریک کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں. تو کیا آج پھر سر سید کی ضرورت ہے اس دیش کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کی ضرورت تو ہے اور رہے گی بھی، اور سر سید کی ضرورت ہر دور میں ہے. اس لیے کہ سر سید جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے. جب ہم سر سید کی بات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سر سید صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے. سر سید نے جو تعلیم کی کو ایک ویژن دیا، اور بالخصوص ماڈرن ایجوکیشن، تو ماڈرن ایجوکیشن کی تو ہر دور میں ضرورت تھی اور آج اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے سر سید کی اس سوچ کی جس کے ذریعے کی تعلیم کو فروغ ہوا اور ہو رہا ہے، اس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. یہ جو علی گڑھ کے طلباء ہیں جو اپنے آپ کو ورلڈ وائز کہتے ہیں، انہوں نے کیا سر سید کی فکر کو آگے بڑھانے میں کوئی قابل ذکر کام کیا؟ دیکھیے، ایسا ہے، جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو بات یہ ہے کہ کیا کوئی دوسرا سر سید آج ہوا آج تک کہ نہیں ہوا، یا ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا سر سید کی وہ سوچ جس کے تحت تعلیمی ادارے قائم کی ہوئے یا ہو رہے ہیں، وہ سوچ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اگر پہلے سوال کا آپ جواب چاہتے ہیں تو اس میں تو دیکھیے، سر سید بذات خود اگر آپ تلاش کریں گے تو کم ملیں گے آپ کو. ایک حکیم عبدالحمید صاحب جنہوں نے جامعہ ہمدرد قائم کیا، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ اور لوگوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جامعہ کے بانیان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جامعہ کا بھی وجود جو عمل میں آیا تھا وہ علی گڑھ میں ہی عمل میں آیا تھا. لیکن دوسری جو بات ہے سوچ، تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے یا بڑے، یہ سارے ادارے سر سید کی سوچ کا ہی نتیجہ ہیں، سر سید کے اس مشن کا ہی نتیجہ ہے، سر سید کی اس کاوش کا ہی نتیجہ ہے، سر سید کے اس لگائے ہوئے پودے کے ہی پھل ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کی قلم ہے. تو اس لیے یہ تو ہے کہ وہ سوچ، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا ہونا چاہیے تھا، اس سے کم ہے. وہ ساری باتوں پر تو بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ آج جو بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلیم کے میدان میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، یا بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں،
تو وہ اسی سوچ اور اسی فکر اور اسی مشن کا نتیجہ ہے، اسی کاوش کا نتیجہ ہے، وہی ہے جو آج لے کے آ رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس سے کہیں زیادہ کام ہونے کی امید ہے، کام ہوگا، کیونکہ اب لوگوں کے اندر ایک بیداری آ رہی ہے۔ پہلے بیداری میں کمی تھی، آج بیداری لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور جب بیداری پیدا ہوگی کسی بھی معاملے میں، اویئرنیس اگر آتی ہے لوگوں کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ نکلتے ہیں کام کرنے والے، اور وہ ہو رہا ہے، اور آگے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اور زیادہ ہوگا۔ دیکھیے الیاس صاحب، 1857 کے بعد جس طرح سے ملک کا ماحول بدلا، نظام بدلا، تعلیم بدلی، لوگوں کے روزگار کا طریقہ بدلا، اس میں سر سید نے محسوس کیا کہ تعلیم سے ہی تقدیر بدل سکتی ہے اس قوم کی۔ تو کیا آج کے حالات میں بھی تعلیم ہی کے ذریعے تقدیر بدلے گی؟ دیکھیے، میں تو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ 3 ایسی باتیں بتائیے جس سے حالات بہتر ہوں گے، تو میں تینوں بار تعلیم، تعلیم اور تعلیم ہی کہوں گا۔ اس لیے کہ یہ دور جو ہے یہ تو ہے ہی تعلیم کا دور۔ ویسے تعلیم تو ہر وقت تعلیم کی ضرورت ہے، ڈے 1 سے لے کے آج تک، اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں جب تک دنیا قائم رہے گی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے۔ اور تعلیم کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ تعلیم کی اہمیت اتنی ہے جتنی انسان کی زندگی کے لیے ہوا، کھانا اور پانی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری تعلیم ہے۔ اس لیے تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کی ضرورت پر تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں۔ وہ تو ہر کسی سے جب آپ پوچھیں گے تو تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم صحیح معنوں میں ایک روشنی ہے۔ آپ بہت شاندار عمارت بنا دیجئے، اور اس عمارت میں اگر روشنی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں لوگ اس میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس میں روشنی ہو، عمارت چاہے تھوڑی کم ہو، بہت عالیشان نہ ہو، تب بھی لوگ اس میں جائیں گے۔ اسی طرح تعلیم جو ہے وہ انسان چاہے جتنا خوبصورت ہو، اگر اس کے اندر تعلیم نہیں ہے تو اس کے اندر وہ روشنی، وہ نکھار نہیں ہوتا۔ تو تعلیم تو انسان کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعلیم کچھ لوگوں کو مل پا رہی ہے، کچھ کو نہیں مل پا رہی ہے، لیکن میں تو اس کا میرا کہنا یہی ہے کہ بھائی تعلیم تو ہر شخص کا حق ہے، اور تعلیم ہر کسی کو ملنی چاہیے، اور جب سبھی کو تعلیم ملے گی تبھی اصل کامیابی ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور آگے اور کام بہت ہونے کی ضرورت ہے۔ تو الیاس صاحب، 17 اکتوبر کو سر سید کا یوم ولادت ہے، 29 اکتوبر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یوم تاسیس ہے، اور 11 نومبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش ہے، جسے یوم تعلیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سر سید کو کس طرح یاد کیا جائے؟ دیکھیے، سر سید کو تو اس لیے بھی یاد کرنا چاہیے کہ سر سید، جب آپ یہ ساری تعلیم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا، تو یہ تو صحیح بات یہ ہے کہ تعلیم کا موسم ہو گیا۔ جی، تو اس موسم کی شروعات میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سر سید ہی ملیں گے، اور آپ نے ابھی جو گفتگو کی وہ گفتگو سر سید سے شروع کی اور مولانا آزاد پہ لے جا کے ختم کی کہ بھائی 17 سے لے کر کے 11 نومبر تک، اور 11 نومبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش بھی ہے، اور اس دن کو ایجوکیشن ڈے، یوم تعلیم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سر سید سے شروع ہو کے مولانا آزاد تک سر سید نے جو بیج بویا تھا، اسی کے نتیجے میں جامعہ بھی عمل میں آئی، اور آج اگر آپ جامعہ ہمدرد دیکھتے ہیں تو وہ بھی، اور بہت سارے ادارے جو آپ دیکھ رہے ہیں
وہ اسی روشنی کی کرنیں ہیں اور اسی پودے کی شاخیں ہیں. تو جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ آج جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک کنٹریبیوشن ضرور ہے سر سید کا بہت بڑا. تو کیونکہ سر سید کسی ایک شخص کا صرف نام نہیں ہے بلکہ سر سید ایک سوچ کا نام ہے. اور وہ سوچ یہی تھی کہ بھائی سب کو جدید تعلیم ملنی چاہیے ہر بچے کو، اور وہ ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے، ایسا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ادارے قائم کیے جانے چاہیے جو انہوں نے قائم کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور دوسرے ادارے بھی بہت سارے ادارے ہیں، ان کا نام کہاں تک لیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی ضرورت تھی، آج ہے اور آئندہ بھی رہے گی. ایک آخری سوال یہ ہے الیاس صاحب کہ مولانا آزاد پہلے وزیر تعلیم بھی ہیں، تو ایز اے وزیر تعلیم انہوں نے کیا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ان کو یاد کیا جائے؟ دیکھیے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پہلے وزیر تعلیم ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں آج آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں جی، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. وہ ادارے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے ادارے وہی ہیں جن کی بنیاد مولانا آزاد نے رکھی تھی. مولانا آزاد نے ایک سسٹم ایوالو کیا تھا تعلیم کا اور ایک ویژن دیا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ مولانا آزاد کی بہت بڑی اہمیت ہے. مولانا آزاد بذات خود شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت تھے اور بڑی صلاحیت والے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مولانا آزاد جو تھے وہ فریڈم فائٹر بھی تھے. ہمارے ملک کی آزادی کی لڑائی میں مولانا آزاد شانہ بشانہ چلے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ذکر جامعہ کا بھی آیا ہے، تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جو بانیان ہیں، جو فاؤنڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے فریڈم فائٹر تھے. اور اس میں مولانا آزاد کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور گاندھی جی کا، یعنی جامعہ کا نام اگر آتا ہے اور گاندھی جی کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ مکمل ہی نہیں ہوگا. تو گاندھی جی کی سرپرستی. تو یہ کہنا کہ بحیثیت وزیر تعلیم مولانا آزاد نے بحیثیت وزیر تعلیم بہت بڑا کام انجام دیا، جس کی وجہ سے آپ بہت سارے ادارے آج دیکھ رہے ہیں. اور وہ جن چیزوں کو انہوں نے بنیاد رکھی، کیونکہ وہ پہلے وزیر تعلیم تھے، تو انہوں نے بنیاد رکھی. جب شروع میں کوئی آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو عمارت بنانے کے لیے پہلے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا، بنایا، بنیاد رکھی، جس پہ چل کے آج آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی ترقیاں اور چیزیں ہیں، اس میں ان کا رول ہے. اور انہیں ہمیں بہت یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے. جو بھی ہمارے لیڈران رہے ہیں ان کے سب پہ بات ہونی چاہیے، چاہے وہ گاندھی جی ہوں، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، چاہے وہ سردار پٹیل ہوں، چاہے وہ مولانا آزاد ہوں، یا اور بہت سارے لیڈران ہیں. اس وقت بہت سارے فریڈم فائٹر تھے اور بہت سارے اور ہمارے اس کے بعد جو لیڈران ہوئے، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ سب پہ باتیں ہونی چاہیے، سب پہ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ چونکہ آپ نے گفتگو سر سید سے شروع کی تو اس لیے سر سید ہی آج مین گفتگو کا موضوع ہے. اور سر سید کے بارے میں یہ میں ضرور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر سید نے جو لائن ڈرا کی تھی، اس پہ جو ادارہ قائم ہوا، اس سے جو طالب علم نکلے، جنہیں لوگ جو اپنے آپ کو علیق کہتے ہیں، وہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگوں نے وہ اس درجے میں، جس درجے میں کام ہونا چاہیے، شاید اس درجے میں کام نہ کر پائے ہوں. لیکن یہ کہ بالکل نہیں ہو رہا ہے کام یا بالکل نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں. کام ہوا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، اور یہ تعلیم کا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں آپ جتنا بھی اس وقت کام کیجئے کم ہے، کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے ہر لیے بچے کو تعلیم ملے، ہمارے ملک کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، تو بہت بڑی آبادی ہمارے ملک میں بچوں کی ہے جس کو تعلیم کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔